بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عبرتناک واقعہ۔ حضرت علی بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جا کر اور تلاوت قرآن شریف کر کے ایصال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا زمانہ تھا، 27ویں شب تھی۔ سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا۔ اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگایا اور غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے، اور ایسے لگا کہ میت کو قبر میں خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میرے پڑھنا پڑھانا بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اس قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جوں جوں دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح دن نکل گیا، آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا، قبر یہ کس کی ہے؟ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں بھی جانتا تھا، کیوں نہ کہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا۔ بہت پکا نمازی تھا، 5 وقت کی نماز باجماعت صف اول میں ادا کیا کرتا تھا اور انتہائی شریف اور نہایت شریف آدمی تھا۔ کسی کے معاملے میں داخلہ نہیں دیتا تھا، جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا۔ مجھ پہ یہ بات بہت گراں گزری، اتنا نیک آدمی، اس پر یہ عذاب۔ میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں نے محلے میں گیا اور اس ہم عمر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عبادت گار آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ویسے تو بڑا نیک اور عبادت گار پرہیزگار تھا، مگر اس کی اولاد کوئی نہیں تھی اور اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب زیر معاشرہ کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ اس کے خبیث نفس نے اس کو یہ تربیت سمجھائی کہ تم اپنے کاروبار ختم کر اور جو کچھ پیسہ آئے اس کو سود پر لگا دے۔ چنانچہ اس نے سارا مال حلال کاروبار ختم کیا، جو رقم آئی اس کو سود پر لگا دیا۔ چنانچہ کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا، اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا، اشراق، چاشت، تہجد، ادابین وغیرہ تمام نوافل پڑھتا اور 5 نماز امام کے پیچھے باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں رہتا، اور ہر مہینے سود کے معمول رقم مل جاتی، اس کے ذریعے مہینے بھر گزارا کرتا۔ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا اس کو شدید عذاب ہو رہا تھا، وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حرام کھانے اور حرام پہننے سے بچائے، آمین۔ عذاب قبر کی وجہ۔ باوجود نیک ہونا اور نمازی ہونے کے اس نے اپنے حلق کو حرام غذا سے نہیں بچایا، اسی وجہ سے قبر میں اس کو عذاب اس سود کھانے کی وجہ سے ہوا۔ یہ آج بھی بعض مسلمان ایسے ہیں جو انعامات بانڈ خرید لیتے ہیں، اوپر اس پر جو انعامات لگتا ہے اس کو بے دھڑک استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے انعامات سے حج عمرہ بھی کر آتے ہیں، حالانکہ وہ انعام خالص حرام ہے۔ اتنے مسلمان ایسے ہیں، ریٹائرمنٹ کے وقت ان کو جو پنشن 8 سے 10 لاکھ ملتی ہے،
اس کو بینک کے ڈپازٹ اکاؤنٹ میں وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حرام کھانے کی یہ مختلف صورتیں ہیں جن کی بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو حرام لقمے سے اپنے حلق کی حفاظت کرو، تمہارے حلق میں حرام لقمہ غذا نہ جائے۔ اگر حرام لقمہ چلا گیا تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی، فرض بھی قبول نہیں ہوگے، نفل بھی قبول نہیں ہوگے، بلکہ حرام کھانے کا جو ہولناک وبال و عذاب قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے، اس سے بچنا بھی مشکل ہوگا۔ کھانے پینے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ حلال ہو۔ حلال کھانے میں کیا برکت ہے، وہ کیا فائدے ہیں، وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام غذا سے محفوظ رکھے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔